بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، سخی بھی تھے۔ اپنی قوم کے نوجوانوں میں ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے، قرض لیتے تھے اور دوسروں پر خرچ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر پر خوب قرض ہو گیا۔ آخر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرا قرض معاف کر دیں۔ قرض خواہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کرنے کے لیے ان کا سارا مال بیچ دیا، یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں سے خالی ہاتھ اٹھے۔ ان کے پاس کوئی چیز بچی نہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج دیا تاکہ ان کے نقصان کی کچھ کمی پوری ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں گورنر بن کر ٹھہرے رہے۔ انہوں نے اللہ کے مال یعنی زکوٰۃ کے مال سے تجارت کی اور یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے مال سے یعنی زکوٰۃ کے مال سے تجارت کی، یہاں تک کہ ان کے پاس مال جمع ہو گیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ نشین ہو گئے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واپس مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بیچ کر انہیں بلائیں اور جتنے مال سے ان کی گزر اوقات ہو سکے اتنا مال ان کے پاس رہنے دیں، باقی سارا مال ان سے لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کا نقصان پورا ہو جائے، اس لیے میں تو ان سے کچھ نہیں لوں گا، ہاں اگر وہ خود دے دے تو اور بات ہے، پھر میں لے لوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اپنی بات کہی۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہی اس لیے تھا، لہٰذا میں تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دراصل انہوں نے زکوٰۃ کے مال سے تجارت کی تھی اور اس کا منافع اپنے پاس رکھ کر زکوٰۃ کا مال واپس کر دیا تھا، اس لیے یہ نفع انہی کا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اجتماعی مال اس نفع کا ذریعہ بنا ہے اس لیے سارا نہ رکھیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں، باقی بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اس وقت تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی۔ کچھ مدت بعد ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کی بات مان لی، جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیے لیتا ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہت زیادہ پانی میں ہوں اور ڈوبنے سے ڈر رہا ہوں، اور اے عمر پھر آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں سارا قصہ سنایا، پھر اپنا سارا مال لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور قسم کھا کر کہا، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سے یہ مال نہیں لوں گا، میں نے یہ تمہیں ہدیہ کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ مال لینا ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو سارا مال بیت المال کو دے دیا، اب یہ مال ان کے لیے حلال اور پاکیزہ ہو گیا ہے۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ہدیہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے، بہت جوان اور نہایت خوبصورت تھے، اپنی قوم کے بہترین جوانوں میں سے تھے۔ جو آدمی بھی ان سے کچھ مانگتا یہ فوراً دے دیتے تھے، اسی وجہ سے ان پر اتنا قرض ہو گیا تھا۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔